السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 25 اکتوبر کی کال لے کے. سب سے پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. آج کا سیشن امید کے حساب سے بالکل درست کھلا. فیٹ ایف کی ایکسائٹمنٹ تھی تو اس کی وجہ سے اوپر کھلا، مگر حیران کن طور پہ وہ اپنا ٹارگٹ پوری طرح اچیو نہیں کر سکا، اور جو آغاز تھا صرف وہی ٹائم تھا جب وہ 42,672 کا ہائی بنایا. اس کے بعد پورا دن، تقریباً پورا دن 2 بجے سے پہلے تک 42,500 کے آس پاس تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے ٹریڈ کرتا رہا. مڈ ڈے کال میں ہم بات کر چکے تھے کہ کہاں سے پریشانی شروع ہوتی ہے. تو میں نے یہ بات کہی تھی مڈ ڈے کال میں کہ 42,442 سے لے کر 42,367 350 تک اب اہم ہوگا کہ اس ایریا کو آنر کرے یہ. اور آپ دیکھیے کہ تقریباً 2 بجے کے اراؤنڈ اس نے 42,442 کو توڑا ہے، اور پھر اس کے ٹوٹنے سے ہمیں لو ملا ہے 42,000 کوئی 320 کا، اور پھر مارکیٹ 42,347 کے پاس بند ہو گئی 133 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ. والیوم 30% کم رہے ہیں اگر ہم فرائیڈے سے کمپیئر کریں اس کو، اور کلوزنگ اس وقت اس کی اسی لیول کے پاس ہے 42,367 350 والے. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ایکسائٹمنٹ جو آج تھی، جس طرح میں نے کہا FATF کی وجہ سے، ادروائز تو ٹریڈر میں کافی ہیزیٹیشن دیکھی گئی ہے. اگر آپ آج کے سیشن پہ والیوم اور ایکٹیویٹی دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ FATF کو لے کے ایکسائٹنگ والیوم بالکل بھی نہیں تھے. حالانکہ FATF کے بارے میں تو یہ تھا کہ اس سے کافی بہتری ہوگی، تو مگر لگتا ہے کہ لوگ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پہ زیادہ کنسرن ہے. PTI چیئرمین نے پروٹیسٹ کال دینی ہے فرائیڈے کو، اور پھر کورٹ ڈیٹس روزانہ کی ایک مصیبت ہے، تو شاید لوگ کورٹ ڈیٹ کو لے کے بھی کافی کنسرن ہوتے ہیں. ٹیکنیکلی انڈیکس اپنی جو لمیٹڈ اور گریجول ایگزارشن جو آج دیکھی گئی ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے اگر 42,350 343 کے نیچے کل ٹریڈ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا ہوگا اور ٹارگٹ بائنگ کرنی ہوگی. جبکہ انڈیکس اگر 42,598 اور 557 کو بریک کرے، جو کہ تقریباً یہاں سے 250 پوائنٹ کی دوری پہ ہے، تو پھر انڈیکس میں بلز میں مومنٹم گین ہوگا. اگر 100 پوائنٹ کی تیزی صبح دکھاتا ہے تو وہ اتنی اہم نہیں ہوگی. اس میں یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ شاید پھر نیچے آئے، مگر بہرحال اس تیزی کو بھی چیز ضرور کیا جائے. اس میں سٹاپ لاس ہونا چاہیے 42,343 کا، اور پھر وہ ٹریل ہو جانا چاہیے. مگر جب انڈیکس اس لیول کو توڑ دے 42,598 557 کو، پھر انڈیکس کے اندر طاقت آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی ایفرٹس جو FATF کی ایکسائٹمنٹ کو لے کے آج صبح دیکھی گئی ہیں اس کو وہاں سے ریزیوم کر سکتا ہے. ٹارگٹ میرا ابھی بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو منڈے کال میں آپ کو دیے گئے وہی ٹارگٹ ہے ہفتے کے. 42,757 724 پہلا ٹارگٹ ہے. اس کے بعد 43,000 وہ جو 100 والا ایریا ہے وہاں تک انڈیکس جا سکے گا اگر 598 کے اوپر ٹریڈ کرے. ویرائز اگر 343 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو 42,121 تک تو ہم اس کو امید کر سکتے ہیں کہ یہ پریشر ایبزارب کر لے گی مارکیٹ. مگر 42,121 جب توڑے گی پھر مسائل پیدا ہوں گے اور پھر مارکیٹ جو ہے پریشر بھی لے سکتی ہے اور والیوم بھی بڑھا سکتی ہے. اچھا جناب، اب چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف. یور فیڈ بیک میٹرز. پہلا کمنٹ ہے ارم صاحبہ کا. وہ کہتی ہیں مینٹورنگ از اے برین ٹو پک این ایئر ٹو لسن اینڈ اے پش ان دا رائٹ ڈائریکشن. تھینکس فار بینگ اے بیسٹ مینٹور.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے. اتنے اچھے الفاظ آپ لکھتی ہیں اور اتنی تعریف آپ لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے خود یقین نہیں آتا کہ یہ کالز میں نے دی ہیں اور آپ لوگوں کے کام آئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس اسکل کو برقرار رکھے اور میری اسکل میں اضافہ فرمائے تاکہ میں آپ کی بہتر سے بہتر مدد کر سکوں. غفران صاحب کہتے ہیں گڈ انالیسس، گڈ ٹپس، تھینک فار انکریجنگ اس ٹو اڈاپٹ آپٹمسٹک اپروچ اینڈ ٹریڈ آن رائٹ لیولس. یس سر، یہ آپٹمسٹک رہنا صرف اس مارکیٹ کے لیے نہیں، زندگی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. ورنہ اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. اس چیز کو نظر انداز کر کے کہ ہر پیدا ہونے والے کو فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مگر اس کے باوجود خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ ایک بڑی واضح دلیل ہے آپٹمزم کی کہ ہم اس بات پہ خوشی ضرور مناتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ایک مخصوص مدت کے لیے وہ اس دنیا میں ہے، تو ہم اس مدت کے لیے ہی آپٹمسٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا آپٹمزم جو ہے وہ صرف اسٹاک مارکیٹ کے لیے نہیں بلکہ میرے نقطۂ نظر سے زندگی میں آپٹمزم ہونا چاہیے. انعام الہی صاحب کہتے ہیں کہ یور فیڈ بیک میٹرز جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے قربت پیدا کر رہی ہے اور آپ اور آپ کے ویورز کے بیچ میں، اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے بڑی ویزیبل ہوئی ہے اس سیگمنٹ کی وجہ سے. اور آپ ایک ٹرولی پروفیشنل اینالسٹ ہیں ود اے ڈیپ ویژن آف پی ایس ایکس. بہت شکریہ انعام صاحب، بڑا ہی ڈیپ انالیسز آپ نے میرا کر دیا یہاں پر. بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن اور تعریف کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھا رکھے، بہت کامیاب رکھے، ہر بیماری اور پریشانیوں سے آپ سب کو دور رکھے. زینت نے یہ کہا، سر سلام، یور رپلائی اینڈ فیڈ بیک از ویلیوبل فار نیو لرنر لائک می. One question: what happens if an individual owns maximum share of a particular company, like 70% share? Can such individual become part of board of director or CEO? Of course. پہلے تو 70% تو شیئر آپ لے نہیں سکتے کیونکہ جتنی پبلک آفرنگ ہوگی اس میں سے آپ لیں گے. اگر اس سے زیادہ آپ کو لینا ہے، 70% تک جانا ہے، تو پھر آپ کمپنی کی جو خریداری ہوتی ہے اس کی طرف جائیں گے، مینجمنٹ کے ساتھ آپ ڈسکس کریں گے، تو پھر وہاں پر یہ ڈیل بنے گی کہ آپ 70% شیئر لے سکتے ہیں. اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں اپنے شیئر بیچنے میں تو پھر یہ صورت بنے گی. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کیا ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں. سی ای او کا بننا ضروری نہیں ہے کہ سی ای او کے لیے ایک مینجمنٹ کی یا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی کچھ شرائط ہوں گی. اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں، تعلیم اور تجربے کا معیار وہ موجود ہے، تو پھر یقیناً آپ سی ای او بھی بن سکتے ہیں. عدنان اختر صاحب نے کہا کہ ڈیئر سر، یور انالیسس پریڈکٹڈ اراؤنڈ 95% ایکیوریسی. یو آر ریئل انالیٹیکل اسکل. گریٹ. ڈو یو تھنک وی شوڈ لیفٹ دا مارکیٹ ڈیورنگ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹیز؟ عدنان صاحب پہلے تو بڑا شکریہ، 95% ایکیوریسی آپ نے ہماری چیک کی. ہم اپنے آپ کو جو ہے 85 اور 87% اینڈ ابو ریٹ کرتے ہیں. ہم خود سے یہ بات کہنا نہیں چاہتے، مگر جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس میں اپنے آپ کو 87% اینڈ ابو ریٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج بھی 8 اسٹاک نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے، تو میرے خیال میں اچھی ایکیوریسی. اگر 8 اسٹاک کے علاوہ جنہوں نے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیے، اگر میں ان اسٹاک کو بھی دیکھوں تو وہ اسٹاک وہ ہیں جن کو منع کیا گیا کہ اس میں انٹری مت لو یا کسی خاص لیول پہ انٹری لینے کو کہا گیا، تو اس کو ہم ٹارگیٹ اچیو تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایز پر انالیسز وہ 100% ویسے ہی ٹریڈ کیے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں، دن رات بھی ادا کروں تو شاید کم ہے. اور آپ نے لکھا ہے کہ کیا ہم کو مارکیٹ چھوڑ دینی چاہیے رینج باؤنڈ ایکٹیویٹیز میں؟ مارکیٹ نہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، مارکیٹ میں اسٹریٹجی کو چینج کرنا چاہیے. مطلب مارکیٹ میں جیسی مارکیٹ چل رہی ہو اس حساب سے اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں.
جیسے اگر رینج باؤنڈ اسٹریٹجی چل رہی ہے تو آپ اپنے ٹریگر بیس اسٹریٹجی پہ آ جائیں کہ بھائی یہ جو رینج ہے اس میں اس ٹریگر کو یہ ہٹ کرے گی تو میں بائی کروں گا، اور اگر اس کو ہٹ کرے گی تو میں شارٹ کروں گا. اور اگر رینج باؤنڈ ہے تو ہم اس میں سوئنگ ٹریڈز بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ سوئنگ ٹریڈر ہیں تو وہ بھی اس کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں کہ اگر باٹم لیول پہ جو باٹم رینج ہے اس پر مارکیٹ آتی ہے تو وہاں پر آپ باٹم رینج کو اسٹاپ لاس بنا کے انٹری بھی لے سکتے ہیں. تو لہذا نکلنے کا مطلب یہ، نکلتے تو ہم مارکیٹ سے رہتے ہیں، جب بھی پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں ہم مارکیٹ سے نکلتے ہیں، مگر یہاں آپ کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جھاڑ کے باہر آ جائیں تو نہیں. مارکیٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ہاتھ جھاڑ کے باہر آئیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رینج باؤنڈ ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ کا کوئی لانگ ٹرم پورٹ فولیو ہے تو اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس میں تو ایکیومولیشن جاری رہتی ہے. تو یو ہیو ٹو ہیو یور ٹریڈنگ پلان اینڈ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز فار ڈفرینٹ پورٹ فولیو. ہم 3 قسم کے پورٹ فولیو اپنے پاس کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. تو میڈیم ٹرم والے کو ہم استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس سے ہم سوئنگ ٹریڈ بھی لیتے ہیں، اس سے ہم روٹیشن آف ڈیلیوری بھی یوز کرتے ہیں، اور شارٹ ٹرم تو آبویسلی انٹراڈے ٹریڈ ہوتی ہے. تو لہذا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی اسٹریٹجی کو کہاں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد شاہ نواز سید صاحب کہتے ہیں کہ ٹی آر جی اور نیٹ سول دوبارہ سائڈ بائی سائڈ آ گئے ہیں 2020-21 کی طرح. ڈو دیم بوسٹ ایز آف دیٹ ٹائم ٹریڈڈ میں بی اراؤنڈ 150. اچھا، ایک انفارمیشن دی ہے. شاہ نواز سید صاحب کے اکثر کمنٹ انفارمیٹیو ہوتے ہیں. شاہ نواز سید صاحب اگلے کمنٹ میں فرماتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ فیٹف نیوز کین گیو اے بوسٹ بٹ پولیٹیکل سچویشن سچ ایز لانگ مارچ ایکسپیکٹڈ کال وچ آئی تھنک ول ناٹ کم اونلی اے تھریٹننگ از دیئر. اچھا، تو خیر یہاں بھی انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے، اپنا ویو بتایا ہے کہ وہ لانگ مارچ کی کال کو ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہونا نہیں ہے. بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہے. فیٹف ایک اچھی خبر ضرور تھی، مگر پولیٹیکل سچویشن بھی کافی کنسرنڈ ہے. یہی بات آج کی کال میں نے کہی ہے. محسن عباس صاحب فرماتے ہیں جزاک اللہ خالد صاحب، خوش رہیں صحت کے ساتھ. آمین، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بہت صحت مند رکھے. شاکر علی کہتے ہیں کہ سسٹم اور NRL کا بتا دیں، اور ساتھ میں وہ تعریف بھی کرتے ہیں. گریٹ ورک سر. یار سسٹم کی تو آج کال تھی، آج ہمارے اسکرپٹ میں سسٹم کی کال تھی. تو سسٹم میں یہ تھا کہ اب اس کو بیک فٹ ایکیومولیشن میں ہم لے کر جا رہے تھے. ہمارا یہ موقف تھا کہ اس میں بیک فٹ ایکیومولیشن کرنی چاہیے. تو لہذا سسٹم میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. میں آپ کو اس کی کال بھی بتا دوں. میں آپ کو سسٹم کی کال سنا دیتا ہوں. سسٹم کی کال میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو 433.80 کے اوپر سسٹین کرنا پڑے گا، اس سے جا کے کچھ ایفرٹ پیدا ہوں گی، مگر زیادہ ایفرٹ جو ہوں گی وہ 441.70 کے اوپر ہوں گی. اور اگر 433.80 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے تو پہلا ٹارگٹ 441.70 ہے، اور 441.70 کے اوپر اس میں تیزی بنے گی. یہ سسٹم کی کال تھی. مجھے نہیں معلوم آج اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. NRL کا بتا دیں. اچھا جناب، آپ نے 2 اسٹاک پوچھ لیے. خیر بہرحال NRL کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ NRL ہماری کال میں نہیں تھا، سوری. اور جو ہماری آج ریفائنری کی جو کالز تھیں اس میں صرف ATRL تھا، نہ PRL تھا نہ NRL تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس کے اندر تھوڑی سی پاسبلٹی آف ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹ نظر آ رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی کال نہیں دی تھی. تو مجھے نہیں پتا کہ آج اس کا کیا ہوا ہے، مگر بہرحال NRL کی ہم نے کال نہیں دی. ہمیں تھوڑی سی ایگزاسشن نظر آ رہی تھی، اور اس کے بعد اگر واقعی ایگزاسشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 220-219 کا جو ایریا ہے وہ توڑنے کے بعد پیدا ہوگا. اگر اس ایریا سے سپورٹ آ گئی تو آ گئی، ورنہ پھر نیچے جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ابو بکر خان، خالد بھائی یو آر گریٹ، یو آر پرنس، یو آر مائی پراؤڈ، ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. بہت شکریہ ابو بکر، اللہ آپ کو اچھا رکھے.
عدیل اسحاق صاحب نے شکریہ ادا کیا. حور صاحبہ فرماتی ہیں آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا. سنرگی 9 روپیز کی بائنگ ہے, بہت عرصے سے ہولڈ کیا ہوا ہے, مزید ہولڈ کروں یا سیل کر دوں؟ کل پرسوں کی کال میں اسی بات پہ شور کر رہا تھا کہ یہ اسٹاک, جتنے خوبصورت اسٹاک آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں, پتہ نہیں کون آپ کو مشورہ دیتا ہے ایسے اسٹاکس کا. یہ ڈرائنگ روم میں فریم کر کے لگانے کے کام تو آ سکتے ہیں, ورنہ اور ان کا کوئی زیادہ فائدہ ہے نہیں. اب آپ نے کہا کہ 9 روپے کی خرید ہے آپ کی, تو مجھے جہاں تک لگتا ہے اگر 9 روپے کی خرید ہے آپ کی تو یہ تو اس کا جب نام بھی چینج نہیں ہوا تھا تو یہ اس سے بھی پرانی ہے, یعنی کہ 2021 کی آپ کی میرے خیال میں ہوگی ہے, میں سمجھ رہا ہوں, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, وٹ ایور اٹ از. تو بہرحال سر بیچنے کا مشورہ اب میں نہیں دوں گا, کیونکہ وہ جس جگہ پہ آ گیا ہے تو یہاں پر تو میں ایکیومولیشن کی بات کر سکتا ہوں. اگر کسی کو شوق ہے ایسے اسٹاک میں کام کرنے کا تو میں اس کو کہوں گا کہ 5 روپے کے نیچے ایکیومولیٹ کرو, 5 روپے سے لے کے 3 روپے تک تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے رہو. اگر تمہیں 10-15 ہزار بائی کرنا ہے, 20 ہزار بائی کرنا ہے تو 2 ہزار 1 ہزار کر کے بائی کرو اور جمع کرو جب تک یہ رول رہا ہے. ابھی اس کے تھوڑے سے والیوم لگے تھے. یہ ان اسٹاکس میں سے ایک ہے جن کو بروکر والیوم جنریٹ کرنے کے لیے چلاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ہفتے میں اس نے پرفارمنس دی ہے, مطلب اس کا لو شاید 489 کا تھا اور اس نے ہائی بنایا 5 روپے 10 پیسے کا, 20 پیسہ یہ موو ہوا. ویسے تو 20 پیسہ اس میں بہت ہوتا ہے, مگر اس کے لیے بہت ہے نا جس نے 490 پہ خریدا ہو. تو 490 پہ آپ نے تو نہیں خریدا, تو لہٰذا میں تو ایسے اسٹاک کی جناب ریکمنڈیشن ہی نہیں کرتا, تو اور لہٰذا یہاں پر بیچنے کا آپ کو مشورہ بھی دے نہیں سکتا. ظہیر الدین بابر صاحب فرماتے ہیں میزان بینک اور عسکری کمرشل بینک کے بارے میں فرما دیجئے جناب. دونوں بڑے شاندار بینک ہیں, بہت شاندار بینک ہے. میزان بینک بیکم ون آف دی کیا کہنا چاہیے بگیسٹ بینک میں شمار ہونے لگا ہے اس کا, اور جس جگہ پہ یہ ابھی کھڑا ہے آج کا نہیں پتہ, میں تو کل تک کی بات کر سکتا ہوں, مطلب کل سے مراد جمعے تک کی بات کر سکتا ہوں کہ اس ایریا میں تو ایکیومولیشن کال دے رہا ہوں کہ یہاں کچھ بائی کر کے ہولڈ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ اکتوبر ختم ہو رہا ہے, اب آپ کو نومبر سے بینکنگ کی بائنگ شروع کر دینی چاہیے, اور آلریڈی میں اس کی اپنی کالز دے چکا ہوں بینکنگ کی کہ کون کون سے بینک بائی کرنے چاہیے. آپ کو جو ڈیلی کالز دی جاتی ہیں اس میں جو کمنٹ سیکشن میں ڈسکشن میں بھی آیا ہے. عسکری بینک بھی اچھا بینک ہے. اس کے بعد اسلام لرننگ صاحب نے تعریف کی ہے صرف, اور وائز اچھا. اس کے بعد ہوزی شیل کے بارے میں بتا دیں. سر شیل ویسے تو اگر ہمارے سے پوچھتے ہیں تو شیل ہماری لانگ ٹرم ہولڈنگ میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایکیومولیٹ کیا تھا نیچے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے نہیں معلوم آخری کال اس کی کس دن تھی, اب میں اس کو ڈھونڈنا ٹائم لگے گا. اس وقت شیل ایگزاسٹڈ ہے. یہ جمعے تک کی کلوزنگ پر سچویشن بتا رہا ہوں, اور اگر شیل میں تیزی ہے تو وہ 134.80 136 یعنی کہ 135 136 اس ایریا کو اگر توڑتا ہے تو پھر اس میں تیزی آتی ہے, ورنہ اس میں لمیٹڈ موو ہوگی اور کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اور اگر اس نے لیول توڑا 127.35 کا تو پھر اس میں ایگزاسشن بھی بن سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد محمد ظفر صاحب فرماتے ہیں اسٹاک بہت اوپر جا سکتا ہے. کیا اسٹاک اوپر جا سکتا ہے؟ ہپکو نے اشتراک کیا ہے. اچھا, ہپکو کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہپکو نے اشتراک کیا ہے, سستے کوئلے سے بجلی بنائی جائے گی. FATF کا اچھا اثر پڑے گا ہپکو پہ. اچھا, اور اس کے ساتھ چائنا کی سرمایہ کاری والی کمپنی تھرکول سے. پتہ نہیں سر آپ کا جو میسیج ہے وہ
ٹوٹا ہوا ہے. شاید آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر سے یہ اردو لکھی ہے تو ادھر ادھر ہو گئے تو وہ مطلب کچھ اور بگڑ گیا. بہرحال سمجھ یہ آیا کہ آپ حبکوں کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں. شاہ نواز سید صاحب کہتے ہیں کہ میں فالوور سے ریکویسٹ کروں گا کہ خالد صاحب limits by insisting to answer a question which he does not like or not fruitful for larger of benefit of followers. None of the analysts doing as faithfully as Mr. Khalid Saab doing. اللہ میں bless. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حوالے سے شاہ نواز صاحب نے کہا ہے. میں اصل میں کسی سوال کو منع تو نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ میری ٹیم نے اصول بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی روزانہ اسٹاک پوچھ رہا ہو تو ہم ترجیح اس کو دیں گے جس نے کچھ وقفے کے ساتھ پوچھا ہے. تو یہ میری ٹیم جو ہے مجھے کمنٹس آپ کے جب بھیجتی ہے تو وہ اسی حساب سے بنا کے بھیجتی ہے کہ انہوں نے فلاں تاریخ کو یہ اسٹاک مانگا تھا تو ہم ان کو دے چکے ہیں. وہ ساری اپڈیٹ مجھے کرتی ہے. اور رہی بات اگر کوئی لمٹ میرے ٹیسٹ کرنے کی بات ہو تو مجھے صرف غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب لوگ ان نیسیسریلی کمنٹ کرتے ہیں. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بار میری ویڈیو آ رہی تھی، اب میں ویڈیو میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کرسی موو ہو رہی ہے، میں کرسی پہ جھول رہا ہوں، سمجھ لیجیے تھوڑی سی ہل رہی ہے. تو وہ صاحب کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کرسی پہ ہل رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کو مانو یار، میں یہاں پر تمہارے سامنے انٹرویو دینے تھوڑی بیٹھا ہوں جو تم میری ان تمام چیزوں کو نوٹ کرو گے. میں تمہیں ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، تمہیں لینی ہے لو، نہیں لینی ہے مت لو. اور یہ دیکھو کہ جو میں انفارمیشن دے رہا ہوں، کیونکہ جب میں ویڈیو پہ آ رہا ہوں یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کس لیے آ رہا ہوں؟ اسٹاک کے حوالے سے بات کرنے آ رہا ہوں. تو توجہ مرکوز اس پہ رکھو کہ وہ بات میں کیا کر رہا ہوں، وہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، غلط کر رہا ہوں اس پہ کمنٹ کرو کہ یار تمہاری یہ بات ٹھیک ثابت نہیں ہوتی، تمہاری یہ بات غلط ہے، جو یہ ٹیکنیکل ٹرم تم بتا رہے ہو یہ غلط ہے، یا تمہارا یہ لیول غلط ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میں ہل کیوں رہا ہوں، میں نے پانی کیوں پیا، میں نے ہچکی کیوں لی. ارے بھائی یار میری زندگی ہے یار، میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں. اور میں لوگوں کو کئی دفعہ ایک اور بات بتاتا ہوں، نہ میں میڈیا پرسن ہوں، کوئی میڈیا کا اینکر نہیں ہوں میں، اور نہ ہی میں ایون یوٹیوب پہ ولاگ ضرور کرتا ہوں، مگر میں پروفیشنلی ولاگر نہیں ہوں کہ میں بہت ساری اس قسم کی چیزوں پہ توجہ دوں. میرے لیے بڑی غیر اہم ہے. میں تو بڑا کیجول آپ سے دوستی اور محبت میں بات کرتا ہوں کہ جیسے میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں. میرا سمجھانے کا اسٹائل بھی ایسا ہی ہے. اور بلکہ ابھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات تو اب شروع ہو گئی ہے ہونا ان کمنٹس کے تھرو، تو میں آپ سے ہر ویکینڈ پہ بات کروں گا ویڈیو کی شکل میں کسی نہ کسی موضوع کو لے کے. ابھی میں نے کریش کے موضوع پہ ایک ویڈیو بنا کے اپنی ٹیم کو بھیجی ہے، شاید وہ اپڈیٹ کر دیں گے آج یا کل میں، آئی ڈونٹ نو. تو دیکھیے گا، آپ کے فائدے میں ہے، سمجھیے گا اس کو. وسیم اختر صاحب کہتے ہیں 56 ویوز، کیا بات ہے! پتہ نہیں جناب کیا مطلب ہے اس بات کا 56 ویوز. اگر وہ ہماری ویڈیو کی ویوز کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں 1200 کے اراؤنڈ ویوز ہیں. تو یہ 56 کون سے ویوز ہیں مجھے نہیں پتہ. 1286 ویوز ہیں جناب علی. آپ اگر ویوز کا پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں وسیم اختر صاحب 1286. ضیاء الحق صاحب آپ کے کتنے پلازے ہیں؟ اچھا جناب میں ان کے نام تو نہیں لینا چاہتا جن لوگوں نے پلازے کھڑے کیے ہیں، مگر بس میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کو اس طرح کرنے کے بجائے کاش آپ یہ لکھ دیتے کہ اللہ کرے آپ کا بھی کوئی پلازا ہو. پلازے تو چھوڑ دیں، آپ کا بھی کوئی پلازا ہو تو میں بھی آمین کہتا اور بھی ممبر آمین کہتے. سر جی آپ کا یہ سوال کا جو پیچھے مقصد پوشیدہ ہے، دو چیزیں مجھے جو سمجھ آتی ہیں. نمبر ایک یہ جو پہلے پازیٹیو سے شروع کرتے ہیں. پازیٹیو بات اس کی یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر میں اچھی انالیسس کرتا ہوں تو میں یقیناً مارکیٹ سے بہت کماتا بھی ہوں گا. نہیں جناب ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے میں نے انالیسس کرنی سیکھی ہے تو جو میرے گرو تھے انہوں نے ایک بات مجھے سکھائی تھی کہ اگر تم پروفیشنلی انالیسس کرنا چاہتے ہو تو تم ٹریڈ نہیں کرو گے.
یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ آپ ٹریڈ کیوں نہیں کرتے، تب مجھے انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ٹریڈ کرو گے تو تم اپنی ٹریڈ کو لے کے باعث ہو جاؤ گے اور پھر اس اسٹاک پہ آنیسٹ اوپینین نہیں دے سکو گے، کیونکہ وہ اسٹاک تمہارے پورٹ فولیو میں موجود ہوگا تو تمہارا اوپینین باعث ہو جائے گا۔ تو اگر تم پروفیشنل اینالسٹ بننا چاہتے ہو تو ٹریڈ مت کرنا۔ تو ضیاء الحق صاحب میں ٹریڈ نہیں کرتا، ایک شیئر ٹریڈ نہیں کرتا، اسی لیے دن میں بڑا شانت رہتا ہوں۔ کبھی بھی کوئی بھی مجھ سے کوئی بات پوچھ لے، مارکیٹ گر رہی ہو بڑھ رہی ہو، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور میں بڑا سیدھا اوپینین دے دیتا ہوں کہ ہاں جی بیچ دو، خرید لو، کیونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں دوسرا آپ کے سوال سے جو بات نکلتی ہے کہ آپ کے کتنے پلازے ہیں، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اگر اتنا اچھا کرتے ہیں تو بڑے پلازے ہوں گے، اور دوسرا اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اچھا کرتے ہوتے تو آپ کے پلازے ہوتے، یہ کس کا نیگیٹو سینیریو ہو سکتا ہے۔ تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ بہرحال جو میرے دماغ میں آپ کے سوال کو دیکھ کر چیزیں آئیں وہ میں نے ڈسکس کر لی۔ انٹرٹینمنٹ پاکستان لکھتے ہیں خالد صاحب، عمران خان صاحب نے تھرسڈے یا فرائیڈے کو لانگ مارچ کی کال بھی دینی ہے۔ ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں، فرائیڈے کا کہا ہے انہوں نے۔ آئی تھنک اب اس فیکٹر کے بارے میں مارکیٹ کریش کر سکتی ہے۔ انٹرٹینمنٹ پاکستان صاحب آپ نے جو لفظ یوز کیا ہے نا مارکیٹ کریش، میں اس سے متفق نہیں ہوں یار۔ اس لفظ کا استعمال دیکھ بھال کے کیا کرو۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ جو نیند ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فطری نیند۔ اس کو جو پورا اس کا جو اگر ہم تو ویسے کہتے ہیں میں سو گیا مجھے نیند آ گئی، مگر جو ہمارے ہاں نیند ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک فطری نیند اور ایک ابدی نیند۔ ٹھیک ہے نا۔ ابدی نیند وہ جو موت ہے، اور اس کو ابدی نیند کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سے وعدہ ہے اور اس نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ تم کو پھر میرے پاس ایک بار دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو جب دوبارہ اٹھنا ہے تو وہ موت جو ہے وہ بیسیکلی نیند کی ایک قسم ہے، تو اس کو ابدی نیند قرار دیا گیا۔ اچھا یہ بات میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ اگر کسی نیند کے ساتھ، یعنی کہ ایک آدمی سو رہا ہو اور اس کے ساتھ میں یہ جملہ جوڑ دوں کہ یار یہ صاحب تو ابدی نیند سو گئے، تو خدا نخواستہ اگر میں ایسا کہہ دوں تو یہ بڑا غلط جملہ ہو جائے گا، کیونکہ ابدی نیند اور فطری نیند میں بہت فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اسی طرح مارکیٹ کی گراوٹ اور کریش میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی کہ جب آپ لفظ مارکیٹ کریش یوز کرتے ہیں، اور آپ کے اسی کمنٹ کو لے کے، کل میں نے آپ کا ایک کمنٹ پڑھ لیا تھا، تو اس کمنٹ کو لے کے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں آپ کا یہ کانسیپٹ کو درست کروں، تو میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دی ہے جو میرے خیال میں آج یا کل پوسٹ بھی ہو جائے گی، تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، اور مارکیٹ کریش کا لفظ دیکھ سمجھ کے استعمال کیا کریں۔ خان جی کہتے ہیں سر جی امیج کا بتا دیں۔ دیکھیے جی امیج ہم نے ایکیومولیٹ کیا تھا، یہ تو اس کے پے آؤٹ سے پہلے کی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے تو یہ ڈپ پر ایکیومولیٹ کیا تھا جب یہ 12 تھا، 12 توڑا تھا تو ہم نے بونس بائنگ کی تھی، تو اس کے بعد اس نے ایک رائڈ دی تھی، پھر دوبارہ 13 پہ آیا تھا یہ، تو اس کے بعد پھر اس نے ہائی بنایا، اب جو ہے یہ بونس دے کے میرے خیال میں کھڑا ہوا ہے، تو اس کو تو یہاں بھی ایکیومولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ بونس لے کے اوپر نکل گئے، بونس کو مطلب ایکس ڈیٹ سے پہلے نکل گئے، تو یہاں ایکیومولیٹ کریں، اچھی بات ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اٹس اے گڈ اسٹاک، ویری گڈ اسٹاک۔ اور بس جگہ یہ رکھیں کیونکہ مارکیٹ میں تحفظات موجود ہیں، تو اگر کوئی مصیبت آئے تو آپ اور نیچے جا کے لینے کی پوزیشن میں ہوں، اس طرح آپ چلیں۔ اچھا جناب، تو یہ تھا یور فیڈ بیک میٹرز۔ اگر آپ کو ضرورت ہو ہماری سروسز کی تو آپ ہمارا نمبر 0345619043 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔